بسم اللہ الرحمن الرحیم باب مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کا بیان۔ پچھلے ہفتے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام عبداللہ ہے اور کنیت ابو بکر ہے، کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، اور لقب ایک لقب ہوتا ہے، لقب ہے عتیق اور صدیق، دونوں لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے۔ اور چھٹی پشت پر جا کر ان کا سلسلہ نسب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ 2 سال 6 ماہ 9 دن خلافت رہی ہے، 2 سال 6 مہینے 9 دن خلیفہ رہے ہیں، بس اتنے ہی چھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر مبارک اتنی ہی کم ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک بھی 63 سال ہوئی، حضرت ابو بکر کی بھی عمر 63 سال ہوئی ہے۔ حلیہ مبارک ایسا تھا کہ قد درمیانہ تھا، رنگ سفید تھا، اور جسم نہایت پتلا دبلا جسم تھا، پیشانی ابھری ہوئی تھی اور داڑھی مبارک گھنی تھی حضرت ابو بکر کی، اور ساری زندگی پیغمبر علیہ السلام کے رفیق رہے، دوست رہے، ساتھی رہے، جان مال سب کچھ دین کے خاطر قربان کر دیا، پیغمبر علیہ السلام کے خاطر قربان کر دیا، اور ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشیر رہے، وزیر رہے، اور آپ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد امت کو سنبھالا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے مسجد نبوی میں، اور فرمایا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات ہو گئی ہے تو اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، بخاری شریف کے اندر روایت ہے، وجہ بیان فرمائی کہ ایسا حضرت عمر نے کیوں کیا، تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ جو منافقین صحابہ کی صف میں صحابی بن کر جو منافقین شامل تھے، صحابہ کے درمیان گھسے ہوئے تھے، اگر حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے نہ ہوتے تو وہ نہ جانے کیا کارنامہ یا کیا ہنگامہ برپا کرتے کہ بھائی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو بس دین بھی ختم ہو گیا۔ تو حضرت عمر کا تلوار لے کر کھڑے ہو جانا کہ جس نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا، یہ منافقین پر لگام لگائی ہے، کوئی ہنگامہ منافقین نے نہیں کیا۔ حضرت عائشہ نے یہ حکمت بیان فرمائی، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہا کہ جیسے حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ملنے گئے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ تشریف لے آئیں گے واپس۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مقام سنح میں تشریف لے گئے تھے۔ پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی تو پیر کے دن حضرت ابو بکر صدیق مقام سنح میں حضرت ابو بکر کی دوسری بیوی رہتی تھی، وہاں پر تشریف لے گئے، کیونکہ آپ کی طبیعت بالکل صحیح تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اچانک انتقال ہو گیا، آخری دن آپ کی طبیعت سنبھل گئی تھی۔ جب وفات کی خبر سنی تو واپس تشریف لائے، اور آپ حضرت عمر تلوار لیے کھڑے ہوئے تھے، کچھ نہیں کہا انہیں، سیدھے پیغمبر علیہ السلام کے جسم اطہر کے پاس پہنچے اور پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جب آپ زندہ تھے جب بھی معطر تھے، خوشبودار تھے، اور وفات پا جانے کے بعد بھی آپ کے جسم اطہر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اور سیدھے مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف لے گئے، حضرت عمر سے کچھ نہیں کہا کہ تم بیٹھ جاؤ، کچھ نہیں فرمایا، سیدھے ممبر نبوی پر تشریف لے گئے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ایک آیت پڑھی،
وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، قرآن کریم کی آیت ہے 4 پارے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں، اگر ان کی وفات ہو جائے یا وہ شہید ہو جائیں تو کیا تم دین اسلام سے پھر جاؤ گے؟ تو صحابہ کو ایسا لگا کہ آیت ابھی اتری ہے۔ حضرت عمر نروس ہو گئے اور وہیں پر گھٹنے رکھ دیے۔ اب صحابہ کو یقین ہو گیا اور حضرت عمر کو یقین ہو گیا کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی یقیناً وفات ہو گئی ہے۔ تو اس طرح سے امت کو سنبھالا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پچھلے ہفتے بھی تفصیل آ چکی ہے کہ کس طرح سے عرب میں ارتداد پھیل گیا تھا اسلام سے، کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عرب کے جو قبائل تھے وہ مرتد ہو گئے تھے اسلام سے، کس طرح سے حضرت ابو بکر نے ان سے لوہا لیا، یہ ساری باتیں آ چکی ہیں۔ اب روایت شروع کرتے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر وعند البخاری ابا بکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر لوگوں میں سب سے بڑا احسان ابو بکر کا ہے، ساتھ دینے کے اعتبار سے بھی اور مال خرچ کرنے کے اعتبار سے بھی۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھ پر سب سے زیادہ احسان اگر کسی انسان کا ہے، لوگوں میں ہے، تو حضرت ابو بکر کا ہے، ساتھ دینے میں، ومالہ اور مال خرچ کرنے میں، جہاں پر ضرورت پڑی حضرت ابو بکر حاضر۔ اور فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ خلیل، خلیل کے کیا معنی ہے؟ خلیل یہ خلتن سے بنا ہے۔ خلتن کے معنی آتے ہیں ایسی دوستی جو دل کی گہرائیوں میں اتر جائے اور جس کا اثر انسان کے جسم پر، دماغ پر چھا جائے، ایسی دوستی۔ اور ایسی دوستی صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، کسی انسان سے ایسی دوستی نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی دوستی اللہ سے ہونی چاہیے کہ اس محبت کا اثر، اس دوستی کا اثر انسان کے جسم پر، قلب پر، دماغ پر چھا جائے۔ فرمایا کہ اگر ایسی دوستی کرنے کی مجھے اجازت ہوتی تو ابو بکر کو میں ایسا دوست بناتا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور سے ایسی دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا احتمال اس کے اندر یہ ہے کہ خلیل مشتق ہو خلتن سے۔ خلتن کے معنی آتے ہیں محتاج ہونا، کسی بھی چیز میں، ہر معاملے میں کسی کی طرف رجوع کرنا، کوئی بھی ضرورت پیش آ گئی فوراً اسی کی طرف رخ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا احتیاج اور ایسا تعلق بھی اللہ ہی سے بنایا جا سکتا ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آ جائے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے جائیں۔ ایسا تعلق کسی اور سے بنانا درست نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی اگر خلتن سے مانے تو یہ ہوتا کہ اگر میں کسی کو ایسا دوست بناتا کہ جب بھی مجھے کوئی ضرورت پیش آتی میری توجہ اور میری نگاہ اس کی طرف جاتی تو ابو بکر کو بناتا۔ لیکن ایسی دوستی اور ایسی احتیاج صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے، ایسی لو اللہ سے لگائی جا سکتی ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر کا کیا مقام تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں۔ فرمایا لیکن ان سے اسلامی بھائی چارگی اور محبت ہے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی لا تبقین فی المسجد خوخ الا خوخ ابی بکر، کہ مسجد میں کوئی چھوٹا دروازہ نہ چھوڑا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ اصل میں مسجد نبوی کے دونوں طرف صحابہ کے مکانات بنے ہوئے تھے، خوخہ کہتے ہیں چھوٹے دروازے کو، تو صحابہ نے مسجد نبوی میں آنے کے لیے چھوٹے دروازے بنا رکھے تھے، نماز کے وقت اس سے تشریف لے آتے تھے۔ تو آپ نے وفات کے وقت فرمایا تھا
کہ بھئی سب اپنے دروازے بند کریں اور اپنے مین دروازے سے مسجد نبوی میں گھوم کر آئیں، کیونکہ مسجد کو راستہ بنانا یا مسجد کو اپنے پرسنل گھر کا دروازہ کھولنا یہ جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ کیوں؟ اشارہ ہے خلافت کی طرف کہ میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے، ان کو خلافت کے معاملات سنبھالنے کے لیے مسجد میں آنا پڑے گا، تو اتنا لمبا راؤنڈ لے کر آنے کے بجائے اس چھوٹے دروازے سے مسجد نبوی میں تشریف لے آئیں گے۔ چنانچہ آج بھی باب السلام کے پاس ایک جگہ لکھا ہوا ہے مسجد نبوی میں، آج بھی علامت ہے ہذہ خوخۃ ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر کا چھوٹا دروازہ ہے، حضرت ابو بکر کا علامت بنائی ہوئی ہے سعودی گورنمنٹ نے آج بھی مسجد نبوی میں، آج بھی وہ دروازہ موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اگر مسجد میں کوئی چھوٹا دروازہ نہ باقی رکھا جائے مگر حضرت ابو بکر کا دروازہ باقی رکھا جائے۔ اور اگلی روایت میں فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، لیکن وہ میرے بھائی ہیں، دینی بھائی ہیں، میرے ساتھی ہیں، اور تمہارے ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو خلیل بنا رکھا ہے، اللہ کو خلیل بنا رکھا ہے۔ تو خلیل کون ہونا چاہیے؟ اللہ ہونا چاہیے، ہمارا خلیل اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب